الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی شکل میں جو جانثار، ساتھی، وفادار، غمخوار، ہمدرد عطا فرمائے، وہ کائنات کے عظیم ترین لوگوں کی ایک جماعت ہے، اور اس میں ایک وہ ہیں جو سارے شہیدوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہیں سید الشہداء کا لقب ملا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ہجرت سے پہلے 13 سال مکی زندگی بڑے کٹھن حالات میں گزاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، اور مقابلے میں ان کی بد اخلاقی اپنے عروج پر ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر صبر فرماتے، اسے برداشت فرماتے۔ 7 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے صحن میں جب لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے، تو ایسے میں ابو جہل آ نکلا۔ ابو جہل اور اس طرف اس وقت کے جو سردار تھے، بڑے لوگ تھے، کفار تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے ہر فرد کو تو نہیں ستاتے تھے، لیکن کوئی غلام ہو جیسے حضرت بلال، یا جن کی پشت پر کوئی قبیلہ نہ ہو، صہیب رومی، یا جن کا قبیلہ کمزور ہو جیسے حضرت یاسر، تو ان حضرات پر ظلم تشدد کا کوئی موقع ہاتھ سے چھوڑتے نہیں تھے۔ اور اکیلے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مل جاتے تو اس وقت بھی وہ یہی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کوئی مسلمان اس وقت نہیں تھا، آپ بیت اللہ کے صحن میں تھے، لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ ابو جہل آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گریبان سے پکڑا اور آپ کو بہت برا بھلا کہا، اور گویا کہ گالیاں دی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے ذکر سے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی یہ دیکھ رہی تھی، وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ اس قدر بدتمیزی اور بد تہذیبی کے جواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا صبر کیا، ایسی بردباری، سنجیدگی اور متانت کا مظاہرہ کیا جو عرب کا کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوئی، اس کے دل میں آیا کہ میں کچھ کروں، لیکن وہ ایک لونڈی تھی، ایک عورت تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، وہ سر شام ہی مکہ کی طرف آنے والے راستے پہ جا کے کھڑی ہو گئی، اور اس کا مطلوبہ سوار کچھ ہی دیر میں آ گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ تھے۔ اس نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ ابو عمارہ، تم تو شکار کرنے میں، سیر میں مشغول رہتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، ان کو لوگ کیسے کیسے ستا رہے ہیں۔ تو حضرت حمزہ نے کہا کہ کون ستا رہا ہے، کس نے ستایا؟ تو اس نے بتایا کہ آج تمہارے بھتیجے کو بیت اللہ کے صحن میں ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا، اور ایسی ایسی گالیاں دیں کہ میں وہ ذکر نہیں کر سکتی، تمہیں بھی بہت غصہ آ جائے گا، لیکن تمہیں اس سے کیا، تم تو سیر میں مشغول رہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت سارے شوق وہ تھے جو اس وقت عرب کے سرداروں کی اولادوں کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال بڑے تھے، لیکن رشتے میں چچا تھے، اور پھر آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ انہوں نے حضرت صوبیہ کا دودھ پیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا تھا، رضائی بھائی تھے۔ تو آپ کو بہت غصہ آیا، آپ تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو ابو جہل وہیں تھا بیت اللہ کے صحن میں۔ حضرت حمزہ نے وہاں جا کے اپنی کمان زور سے اس کے سر پہ ماری، لوگوں کے درمیان گھرا ہوا تھا، اور اس کو گریبان سے پکڑا اور یوں کر کے گھسیٹا، اور اسے وہاں کی جو مروجہ زبان تھی اس میں بہت برا بھلا کہا، اور کہا کہ جو کر سکتے ہو کر لو، میں نے بھی اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا۔ حضرت حمزہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پتہ تھا کہ وہ بت پرستی سے لوگوں کو بچاتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، شرک سے بیزار ہیں اور سچ بولتے ہیں، لیکن بس اتنا ہی تھا۔ وہ ابو طالب کی طرح غیر جانبدار رہے، ایمان بھی نہیں لائے، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑے بھی نہیں ہوئے۔ اگر کوئی بات کرتا تو وہ کہتے کہ اگر وہ اپنے آبا و اجداد کے خلاف گیا ہے تو تم کیسی بات کرتے ہو، جو اس کے آبا و اجداد ہیں وہی تمہارے ہیں، تو وہ اس کے بھی تو آبا و اجداد ہیں۔ لیکن اس موقع پر آپ نے غصے میں یہ اعلان کر دیا۔ جو ابو جہل کے قبیلے کے لوگ تھے ان کے بھی ہاتھ تلواروں کی نیاموں پر چلے گئے، حضرت حمزہ کے قبیلے کے لوگ بھی موجود تھے، وہاں بھی تلواریں نکل آئیں۔ قریب تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہوتا۔ ابو جہل نے کہا کہ واقعی
میں نے ان کے بھتیجے کو آج برا بھلا کہا ہے، یہ کوئی بھی سنتا تو اس کو غصہ آتا ہے، ان کا غصہ برحق ہے۔ وہ ان کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا اور یہ چاہتا تھا کسی طرح اپنے اعلان سے واپس ہو جائے۔ پھر پوچھا کہ کیا واقعی بھتیجے کے دین پر ایمان لے آئے ہو؟ تو کیا آباء و اجداد کے دین سے پھر جاؤ گے؟ تو حضرت حمزہ نے کہا کہ ہاں میں اس پر ایمان لے آیا ہوں۔ اب عبداللہ بن جدعان کی لونڈی یہ منظر دیکھ رہی تھی، پیچھے پیچھے آئی تھی، اس نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ حمزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ خیر حضرت حمزہ نے کہہ تو دیا تھا یہ، اب وہ گئے دار ارقم کی طرف جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ تو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعے کی خبر مل چکی تھی، ان سے کہا کہ میں نے تم سے ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے لیا، اب خوش ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں تو تب خوش ہوں گا جب اللہ پر ایمان لاؤ گے، جب دین قبول کرو گے۔ تو حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر تمہاری یہ خوشی ہے تو میں یہ بھی کر لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری خوشی کے لیے نہیں، اللہ کی خوشی کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مشرف بہ اسلام ہو گئے، اور مسلمان جتنے آس پاس تھے ان کے چہرے دمک اٹھے۔ حضرت حمزہ پہلوان تھے، تیر انداز تھے، تلوار زنی میں مہارت رکھتے تھے، نیزہ بازی میں مہارت رکھتے تھے، اور مشہور ترین آدمی تھے مکہ کے۔ حضرت حمزہ کے ایمان لانے سے اتنا ہوا کہ پھر کئی مسلمان اجتماعی طور پر تو نہیں لیکن انفرادی طور پر بیت اللہ میں بتوں کی طرف پیٹ کھڑ کے کھڑے ہو جاتے، اور بعض وہاں عبادت بھی کرتے تھے۔ دوسرا اہم واقعہ پھر انہی دنوں پیش آیا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا تھا۔ جب وہ پہنچے ہیں دار ارقم تو لوگوں نے کہا کہ اس کے ارادے اچھے نظر نہیں آتے اور تلوار بھی لے کر آیا۔ تو حضرت حمزہ تھے وہ شخصیت جنہوں نے کہا بے فکر ہو جاؤ، اگر یہ اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ برے ارادے سے آیا تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمانوں نے ایسا نعرہ تکبیر بلند کیا جو اس سے پہلے اس زور سے کبھی بلند نہیں ہوا تھا۔ مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی، اور ان دونوں کے اسلام، حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام طاقتور ہو گیا، اور مسلمان اجتماعی طور پر بیت اللہ میں بھی جا کر عبادت کرنے لگے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور تھے، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرتا تھا، ستاتا نہیں تھا، اس لیے حبشہ کی طرف ہجرت کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن جب مدینہ کی ہجرت کا حکم آ گیا تو حضرت حمزہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے علل اعلان مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی مراد بر آئی مدینہ منورہ میں جب اللہ رب العزت نے جہاد کی اجازت عطا فرما دی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ میدان بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ پہنی، اپنی ٹوپی پر شتر مرغ کا پر لگایا اور صفوں کی صفیں الٹ دیں، اور سب سے پہلے جو اسود بن عبد العزیٰ نکلا اور کفار کی طرف سے اس نے قسم کھائی کہ میں مسلمانوں کے چشمے سے پانی پیوں گا، تو حضرت حمزہ وہ تھے جنہوں نے اسے مار گرایا، اس کی پنڈلی کاٹی۔ وہ پھر بھی قریب تھا کہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے حوض سے پانی پی لیتا، حضرت حمزہ نے وہاں اس کا کام تمام کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد کئی لوگوں کو حضرت حمزہ نے بڑی بہادری سے مارا، جس میں جبیر ابن مطعم اور ہندا کے بھی قریبی رشتہ دار تھے۔ تو جبیر ابن مطعم نے اپنے غلام وحشی بن حرب کو تیار کیا، کہا کہ اگر آزادی چاہتے ہو تو حمزہ کو قتل کر دو، آزادی مل جائے گی۔ ہندا کو پتہ چلا تو اس نے بھی جا کر ہمت بندھائی وحشی کی اور کہا کہ اتنا انعام دوں گی جس کا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس نے پھر مشق شروع کی، اپنا خاص افریقی نیزہ تھا، ان کا ایک ہتھیار تھا چھوٹا، زہر میں بجھا کر اس تیزی سے مارتے تھے کہ جسم کے آر پار ہو جاتا تھا۔ پھر 3 ہجری میں جب احد کا موقع آیا، اس سے پہلے بھی 2 چھوٹی مہمات پر، ایک میں 3 صحابہ تھے اور ایک میں 60، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور کامیابی سے انہوں نے وہ مہمات مکمل کی۔ اور میدان بدر میں آپ کی دہشت کا یہ عالم تھا کفار پر کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ ابو جہل کے قتل کے بعد جب میں امیہ اور اس کے بیٹے کو اپنی پناہ میں لینے کے بعد ان کے درمیان چلتا ہوا جا رہا تھا تو مجھ سے امیہ نے کہا، کون ہے وہ آدمی تمہارے درمیان جس نے اپنے ہاتھ یا اپنی ٹوپی پر لگا رکھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ حمزہ ہیں۔ تو امیہ نے کہا یہی ہے وہ آدمی جس نے ہماری صفوں کو درم برم کر دیا ہے اور ادھم مچا کے رکھا ہوا ہے اور ہم سب پر چھا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاع تھے، پہلوان تھے، اور پھر میدان احد میں بھی شروع کے مبارزین کو مارا، اور تقریباً 10 کے قریب لوگوں سے آپ بھیڑے ہیں اس میں، اور وحشی انتظار میں تھا۔ اس نے پھر اپنا مخصوص نیزہ مارا،
جو ناف کے نیچے سے آر پار ہو گیا. حضرت حمزہ نے اٹھنے کی کوشش کی, اٹھ نہیں پائے, شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہادت پر اتنا روئے ہیں, اتنا روئے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ فرماتے ہیں کہ آپ اگر روتے تھے کبھی تو آنکھوں میں آنسو آتے تھے, آواز نہیں ہوتی تھی, لیکن حضرت حمزہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اختیار آواز بھی اونچی ہو گئی. اس شدت غم کے ساتھ نڈھال ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا کی شہادت پر روئے. پھر ان کو دیکھنے کے لیے حضرت صفیہ آ رہی تھی, تو آپ نے حضرت زبیر سے کہا, جو حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں, آپ کے پھپھی زاد بھائی ہیں, کہ منع کرو پھپھی جان کو. تو حضرت صفیہ نے کہا کہ نہیں, میں صبر کروں گی اور واویلا نہیں کروں گی. وہ بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ آئی ہیں, صبر کے ساتھ, ہمت کے ساتھ. حضرت حمزہ کو دیکھا. حضرت حمزہ کو جب کفن دیا جا رہا تھا, پاؤں پر چادر کرتے تو سر والا حصہ جو ہے وہ نظر آتا, اور سر پر کرتے تو پاؤں نظر آتے. یہ قسمہ پرسی کا عالم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو ایسے قبلے کی طرف سیدھا کیا, نماز جنازہ پڑھائی اور خود قبر میں اتارا, اور کہا کہ سر پر کفن کر دو, پاؤں پر گھاس ڈال دو. اور ایک اور صحابی جو ان کے رضائی بھتیجے بھی تھے غالباً, ان کے ساتھ ملا کر ایک قبر میں حضرت حمزہ کو دفن کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. وحشی بن حرب, لمبا قصہ ہے, اسلام قبول کرنے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو دور سے ہی کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر, اس کے رسول پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھا, پہچان لیا, کہا وحشی بن حرب ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا بتاؤ میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا؟ وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ میں گردن جھکا کر آپ کو بتانے لگا. جب میں نے پورا واقعہ سنایا تو دیکھا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا, آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے اتنا کہا وحشی میرے سامنے مت آیا کرو, میرے سامنے مت رہنا. حضرت وحشی کے دل میں لگ گئی یہ بات. وہ کہتے ہیں میں اس ندامت میں تھا اور میں سوچتا تھا میں اس کی تلافی کیسے کروں. تو پھر اللہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وحشی بن حرب کو یہ موقع عطا فرمایا کہ انہوں نے جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کو اپنے اسی مخصوص ہتھیار سے قتل کیا. وہ فرماتے تھے جب میں دور جہالت میں تھا تو میں نے اسلام کے سب سے عظیم سورما کو شہید کرنے کا جرم کیا تھا, اور جب میں اپنے اسلام اور بہترین حالت میں تھا تو میں نے سب سے بدترین انسان جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کا اعزاز حاصل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے اپنے چچا سے جو ان کے رضائی بھائی بھی تھے, اور وہ بھی بڑی محبت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کا خطاب دیا, سارے شہیدوں کے سردار. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو لقب حضور نے جسے دیا ہے وہ وہاں استعمال کریں. سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدہ شباب اہل الجنہ, اپنے بھائی حسن کے ساتھ مل کر جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ رب العزت صحابہ کی محبت عطا فرمائے. یہ وہ صحابہ ہیں جو شامل ہیں والسابقون الاولون, بالکل ابتدا میں سبقت لے جانے والے, ایمان لانے والے, مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے والے. اللہ تعالیٰ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں ہیں دین کے لیے, ہم مسلمانوں کو وہ جذبات, اس کا ایک حصہ عطا فرمائے, اور دین کے لیے ایسی قربانیاں دینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. www.darsequran.com